اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، سوشل میڈیا ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی کانٹینٹ کنزیوم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج کا ویڈیو اس چیز پہ ہے کہ ایکچولی یہ آپ سے لیتا کیا ہے۔ جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، جیسا ماحول ہم اپنے چاروں طرف بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ماحول ایکچولی ہم سے کیا چیز لے رہا ہے۔ واٹ دیٹ انوائرمنٹ از ٹیکنگ اوے فرام اس۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جس بھی انوائرمنٹ میں جیتے ہیں، جیسے ہم کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں، جیسے ہم چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں، جیسے دوست ہمارے ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا زیادہ ملنا ہوتا ہے، اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، ویسا ہی جو ہے ہمارا ذہن جو ہے بننے لگتا ہے، ویسے ہی ہمارا پرسیپشن ڈیولپ ہونے لگتا ہے۔ ہماری انوائرمنٹ کا، ہمارے ماحول کا اور ہمارے پرسیپشن کا، ہماری سمجھ کا ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا انوائرمنٹ اور ہمارا پرسیپشن جو ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا انوائرمنٹ ہمارے پرسیپشن کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے ماحول میں جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کیسا ماحول ہم نے اپنے چاروں ارد گرد بنا رکھا ہے۔ کیونکہ وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور ہم ہی نے بنایا ہوا ہوتا ہے اسے۔ تو ہمارا انوائرمنٹ چونکہ ہمارے پرسیپشن کو ڈیولپ کرتا ہے، اور ہمارے پرسیپشن کا تعلق جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے ڈھنگ کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے ہم چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں اپنے دماغ میں، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول پہ بہت دھیان دیں، اور ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے نا، اس کا ڈائریکٹ لنک ملتا ہے ہمارے ایکشن کے ساتھ، کہ جیسا ہم ذہن میں سوچتے ہیں ویسے ہی بہت حد تک ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسا اگر ہم اچھا سوچتے ہیں تو کام کرنے کا طریقہ ہمارا بہتر ہوتا ہے، اگر ہم کسی چیز کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو پھر وہ ایکشن ہمارا ویک ہوتا ہے۔ تو ہمارے مائنڈ سیٹ کا، ہمارے تھاٹ پروسیس کا ہمارے ایکشنز پہ بڑا اثر ہوتا ہے، اور ہمارے ایکشن جو ہے نا، ایکچولی وہی ہماری زندگی کے نتیجے کو طے کرتے ہیں، وہی ہماری زندگی کے نتیجے کو کھولتے ہیں، وہی جو ہے ہمارے ریزلٹس کو پیدا کرتے ہیں، ہمارے ایکشنز۔ تو اگر ہمارے ایکشنز اچھے نہیں ہیں تو ہمارے ریزلٹس بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ایکشنز کو جو ہے نا مائنڈ نہیں کیا، اگر اپنے ایکشنز کو ہم نے ان کے اوپر اگر کام نہیں کیا، تو ہماری لائف کے جو ریزلٹس ہوں گے نا، وہ پور ہوں گے، وہ خراب ہوں گے۔ اور جیسا نتیجہ ہمیں ملتا ہے نا زندگی میں، ویسا ہی ہمارا جو ہے پھر دھیرے دھیرے بیلیف بنتا جاتا ہے۔ ہمارے ریزلٹس کا اور ہمارے بیلیف کا، ہمارے یقین کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں ہمارے پاس کسی چیز میں اچھے نتیجے ہوتے ہیں تو وہ کام ہم زیادہ دل لگا کے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کام کو ہم زیادہ بہتر کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز میں ہمیں نتیجے اچھے نہیں ملتے، ہمارے کانسیکوینسز اس چیز کے لیے یا ریزلٹس اس چیز کے لیے بہت اچھے نہیں ہوتے، تو ہمارا بیلیف ایسے ڈیولپ ہوتا ہے، ہماری یقین ایسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کام تو یار میں تو اچھا نہیں کر پاتا، اس کو پہلے بھی اس کو اچھا نہیں کیا تھا، ابھی بھی نہیں کر پاتا، یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، یہ چیز مجھ سے نہیں ہو پاتی۔ تو ہمارے ایکشنز ہمارے کانسیکوینسز کو بناتے ہیں، اور ہمارے کانسیکوینسز جو ہیں ہمارے بیلیف سسٹم کو بناتے ہیں، ہمارے یقین کو بناتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ بات اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیلیف سسٹم ہے نا، ہمارا جو یقین ہے نا، اس کا ہی تو تعلق ہے ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے فیتھ کے ساتھ۔ ہمارا بیلیف جو ہے نا، وہ ہمارے فیتھ کو بناتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، یا تو اس کو ڈیولپ کرتا ہے یا ڈسٹرائے کرتا ہے۔ تو اب آپ کیسا یقین رکھتے ہیں، اس کا تعلق آپ کے انوائرمنٹ سے ہے، آپ کے ماحول سے ہے، اور آپ کے یقین کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ضروری ہے اب کہ ہم اپنے انوائرمنٹ پہ، اپنے ماحول پہ دھیان دیں۔ قرآن ہمیں ایک ماحول دیتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ایک ماحول دیتا ہے۔ اچھے لوگ، اچھی کتابیں، اچھے کنٹینٹ کو کنزیوم کرنا، یہ سب ہمیں ایک ماحول دیتے ہیں۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ماحول کو چنتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے چیزوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کتنا مضبوط یا کتنا کمزور کرتے ہیں۔ اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے اپنے سوچنے، رہنے، سمجھنے کے ڈھنگ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ جو ہے جب ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا آخرت میں، تو وہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرے گا کہ کسی اور نے ہماری زندگی میں کیا کیا کیا،
وہ اس چیز کو کنسیڈر کرے گا کہ ہم نے فیصلے کیا لیے، ڈیسیزنس ہمارے کیا تھے. کیوں؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کو ہم ہی نے تو چنا ہے، ہم ہی نے تو اپنا ماحول چنا ہے نا. ہم ہو سکتا ہے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہوں جو ماحول ہمارے لیے بہت سازگار نہ رہا ہو، لیکن کیا ہم نے اسے چھوڑا؟ یہ تو ہم پہ ڈپینڈ تھا نا. ہم نے کیسا سوچا، کیسا عمل کیا، کیسے رزلٹس ہمارے ساتھ رہے، کیسا ہمارا بلیف سسٹم بنا، اور اس بلیف سسٹم نے ہمارے فیتھ کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا، اور وہ فیتھ ہم نے پھر اس کو بڑھانے کے لیے کیسا ماحول چنا، یہ سب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو بس یہ بات اس لیے تھی کہ ہمیں اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کیسے ماحول کو رکھ رہے ہیں، یا ہم کن ماحول میں جی رہے ہیں. اگر ہم باہر کے ماحول کو نہیں بدل سکتے ابھی، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ماحول کو بدل دیں. اچھی چیزیں دیکھیے، اچھی چیزیں سنیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھی کتابیں پڑھیے. یہ آپ کے ماحول کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ، اور آپ کا ماحول آپ کی آخرت کو بدل دے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح سوچنے، صحیح سمجھنے اور صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.